الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد اهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل غوى
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آیت الکرسی کی تفسیر کے متعلق آج یہ 10واں خطبہ جمعہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آیت الکرسی کے آخری الفاظ پر چند اہم نکات بیان کر کے آج اس کو مکمل کر لیں۔ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا تعارف کروایا، اپنی صفات بیان کی اور ہمیں عقیدہ سکھایا۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر پورا سمندر رکھتا ہے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے۔ بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں آیا ہو، ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ماننا، یہ میں ہر خطبے میں تمہیدی کلمات میں جملہ دہراتا ہوں تاکہ یہ ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جملہ بھی یاد کر لیجئے کہ اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ہم کسی اور چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے کہ یہ اس جیسا، یہ اس جیسے۔ اللہ کی شایان شان میں جو ہے
بس وہ صفت اسی طرح ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ نے اپنی آنکھ کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک ایک چیز ہم مانیں گے، انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ماننے یا اس پر ایمان لانے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ جیسے غیب کے متعلق ہم نے شروع میں بات کی تھی سورۃ البقرہ، جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نہیں دکھائی لیکن بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے، مانیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ کیسی ہے اس پر بات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا جو ذکر کیا ہے اس کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، اور اسی پر تمام محدثین کرام، فقہاء کرام رہنمائی دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا ہے اور بڑی بات سمجھا دی ہے۔ اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی، کنفرم ہو گیا، ہمارا یہ ایمان ہو گیا، لیکن اس کی کیفیت کہ اللہ کیسے بیٹھا ہے، اب بیٹھنے کی مختلف کیفیات ہیں نا، انسان بیٹھتا ہے، ہم انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بیٹھنے کی کتنی کیفیتیں، کتنے سٹائلز ہیں، کتنی پوزیشنز ہیں، جانوروں کو بھی دیکھ لیں، پرندوں کو بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ کیسے بیٹھا ہے، اس کا کیا سٹائل ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ نہیں بتایا اللہ نے، نبی نے نہیں بتایا، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے، خاموش رہیں گے۔ کیفیت نہیں بتائی گئی، اس کے باوجود کہا الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، یہ اور بڑی زبردست بات کی کہ اس کو اگر آپ کھلے دو گے، اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہو گے، ڈیٹیل میں جانا چاہو گے، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے کہا اللہ ایسے بیٹھا جیسے ہم چار جانوں ہو کر بیٹھتے، تو اللہ کو آپ نے انسان سے تشبیہ دے دی، جبکہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ کے متعلق اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے؟ اب انسان اگر تشبیہ دینا چاہے گا تو اس نے جتنے ہاتھ دیکھے ہیں اور ان میں سے پھر جو سب سے زیادہ خوبصورت اس کو لگا ہو وہ وہیں تک ہی جائے گا نا۔ 5 انگلیاں ہیں، کتنی انگلیاں ہیں، رنگ کیسا ہے، سائز کیسا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا رب کے ہاتھ کے متعلق۔ اس کے باوجود ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے اس پر بات نہیں کریں گے۔ بالکل یہی عقیدہ آنکھ کے متعلق، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ آیت الکرسی میں کرسی کا جو لفظ ہے، آپ اکثر و بیشتر مفسرین کرام کی تفسیر اٹھائیں، کوئی حکومت کر رہا ہوگا، کوئی طاقت کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، تردید نہیں کرتے۔ اگر غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حکومت بھی مراد ہو سکتی ہے، طاقت بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز مراد ہو سکتی ہے، لیکن
ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی بھی ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ کرسی سے مراد صرف حکومت ہی ہے. اللہ کی ایک کرسی بھی ہے جو عرش کے اوپر ہے. اب وہ کرسی کیسی ہے، اس کی کتنی ٹانگیں ہیں، کتنا کیسا کلر ہے، کیا سائز ہے، اس پر خاموش. اب آپ کہیں گے کہ جی اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، اچھا سوال ہے. جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے یا اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال صالحہ کو ریوارڈیبل بنانے کے لیے، ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے پہلی شرط ہے کہ عقیدہ درست ہو. عقیدے میں جتنی چیزیں آتی ہیں ایک ایک کے متعلق وہی عقیدہ ہو جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں دیا ہے. چنانچہ اللہ کی عرش کے متعلق ہمارا عقیدہ کچھ اور ہو، اللہ کی کرسی کے متعلق ہمارا عقیدہ کچھ اور ہو، تو یہاں پھر ہمارے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جب آیت الکرسی کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں تو ایک بات یہ بھی آپ کے گوش گزار میں کر دوں. اللہ کی کرسی ہے، کیسی ہے؟ جیسی اس کی شایان شان. ہمیں نہیں بتلائی اس کی تفسیر، ہم خاموش رہے. باقی اللہ کا علم، اس کی قدرت، طاقت یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور پھر کہا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو ذرا برابر تھکاوٹ نہیں ہوگی پوری کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کو کنٹرول کرتے ہوئے، اس نظام کو چلاتے ہوئے بڑا ریلیکس ہو کر بیٹھے. ہم تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا. اس پر ہماری بات ہو چکی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی، اب اس کی اگر آپ معنی نکالیں، عالی شان، بلند و بالا، بلند مرتبہ، تو اللہ تعالی ہر چیز سے بلند، بالا و برتا، بڑی شان والا، بڑی طاقتوں والا، بڑے اختیارات والا. اور پھر عظیم کا لفظ ساتھ لگا دیا، عظمت والا. ہم عظیم کا ترجمہ کرتے ہیں انگلش میں گریٹ. اور اپنے کسی بھی دوست کو، کسی بھی استاد کو، کسی بھی بڑے کو جب اس کی چند خوبیوں سے ہم انسپائر ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسٹر فلان دا گریٹ، سر دا گریٹ. یہ دو چار خوبیوں پر آپ نے اس کو گریٹ کہا. آپ جیسا انسان ہے، تھوڑا سا فرق آیا، آپ کے دل کے اندر اس کی عظمت آ گئی، آپ نے اس کو اتنا احترام دیا. تو وہی بات جو میں اکثر دہراتا ہوں. تو پھر اللہ رب العالمین، اس کی عظمت اور اس کی شان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ اور کیا احساسات ہونے چاہیے؟ اللہ کو کتنا عظیم ماننا ہے. اس بندے کے اندر یہ جو کوالٹی آئی، یہ جو خوبی آئی، جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو عظیم کہا یا گریٹ کہا، یہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کو اس مالک نے دی ہے. اس کو اس مالک نے دی ہے، اور وہ اس صفت میں اللہ کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں، پھر بھی آپ نے اس کو گریٹ کہہ دیا. تو پھر اللہ رب العالمین، آپ سپرلیٹو ڈگری بنا کے گریٹسٹ جو کہتے ہیں، یہ بھی چھوٹا لفظ ہے جو اللہ کی عظمت، جو اللہ کا معیار ہے، جو مقام ہے. تو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں نا، 99 جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ نام ایک ایک لفظ کے 1000 معنی بھی آپ نکال لیں، آپ کو کوئی ایسی ڈکشنری مل جائے جو
ایک ایک لفظ کے ایک ایک ہزار معنی آپ کو بتا دے تو 99,000 بنے. یہ 99,000 بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو کور نہیں کر سکتے. اللہ کی صفات کا سلسلہ لامتناہی لامحدود. عام طور پہ ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں 99 نام جب ہم یاد کرواتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ وہ کہتا ہے 99. یہ الفاظ اللہ نے ہمیں دیے ہیں. اللہ کی صفات 99 نہیں ہیں، کہیں زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ بنیادی عقائد کے ساتھ متعلق ہیں یہ چیزیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اور اللہ کی یہ عظمت اور اللہ کا یہ تعارف اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے، یقین جانیے انسان اتنا ریلیکس فیل کرتا ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کے یہ مسائل اور یہ ساری چیزیں اس کو سب ایج نظر آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے بہترین کتاب یہ قرآن ہے. اتنا اچھا تعارف دنیا کی اور کوئی چیز نہیں کروا سکتی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، پہلے آڈیو کیسٹ تھی، پھر ویڈیو کیسٹ آئی، پھر سی ڈی، اور یہ پھر میموری کارڈ، اور پھر یہ ساری چیزیں، اور اتنی بڑی بڑی ویڈیوز اور آپ اس میں سیو کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ اور یہ ساری باتیں. لیکن اس ٹیکنالوجی سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے. اصل چیز قرآن ہے، وہ آپ کو اس کو سپورٹنگ میں رکھیں. یہ نہ کہیں کہ اس کے ذریعے حاصل کرنا. اللہ کا تعارف، اللہ کا صحیح تعارف وہ نہیں کروائے گی، یہ کتاب کروائے گی قرآن. اور اس قرآن کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی کوئی اور نہیں بتائے گا. وہ جس ہستی پر یہ نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیں گے. جو ان کا بتایا ہوا معنی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. باقی میرا کسی اور دوسرے تیسرے کا تو اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے جب تک رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ میچ نہ کرے. تو میرے بھائیوں، آیت الکرسی کو روزانہ یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، کئی مرتبہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس معنی اور مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عقائد بھی درست ہوں گے، آپ کی عبادات میں بھی تبدیلی آئے گی، لطف آئے گا آپ کو عبادت کرتے ہوئے پھر، اور اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ تعالی بڑا تقرب حاصل ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس آیت میں ایک بہت بڑا مفہوم، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے یا ایک رائٹ بلکہ بنا دیا گیا بیسک ہیومن رائٹس میں، رائٹ آف فریڈم، اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. لا اکراہ فی الدین پڑھ کر غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے. علماء کرام بھی کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، سادہ معنی یہی کیا جاتا ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دین پر، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. پہلی بات سمجھ لیجیے کہ یہ آیت بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. کہ کسی بھی غیر مسلم کو آپ فورسفلی گن پوائنٹ پر دھونس دھمکی سے پریشرائز کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے. تبلیغ کریں، اللہ کے حقوق بتائیں، عقیدہ بتائیں،
10,000 مرتبہ بتائیں، صبح شام بتائیں، لیکن آپ فورس نہیں کر سکتے۔ یہ فورس نہ حکمران کر سکتا ہے، نہ عالم دین کر سکتا ہے، نہ کوئی عام شہری کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ فورس نہیں کریں گے کسی کو، سمجھا دے بس۔ پہلی بات تو یہ سمجھ، اس کا شان نزول دیکھیں آپ، وہاں بھی آپ کو یہی بات ملتی ہے کہ وہ چند انصار صحابہ کرام پہلے مسلمان ہوئے، پھر غلطی لگ گئی، بھٹک گئے، لیکن دوبارہ بڑے پکے مسلمان ہوئے، اور پھر اس وقت انہوں نے اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو بھی چاہا کہ وہ بھی سارے مسلمان ہوں، اور وہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا اسائٹ کرنے کی کوشش کی، چلے دھوس دھمکی ہم نہیں لفظ استعمال کرتے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سمجھا دیا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اس پر بہت سارے احکام ہیں۔ حکومت کسی دوسری حکومت کو، نان مسلم کو، اگر اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے، سب سے پہلی اسلامک اسٹیٹ رسول اللہ نے اسٹیبلش کی نا مدینہ میں، وہاں سے بھی ڈیلیگیشن یا ریپریزنٹیٹیو جاتا تھا تو دعوت دیتا تھا، فورس نہیں کرتا تھا۔ اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ جہاد، قتال فی سبیل اللہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ذرا برابر جو انسٹرکشن دی ہوئی ہے، یہ پورا ایک قانون اللہ نے دیا ہے، اگر آپ تھوڑے سے ڈی ٹریک ہوئے، یہی عبادت، یہی فریضہ خود شریعت کی نظر میں فساد فی الارض اور ٹیررزم بن جاتا ہے۔ اگر ان اصولوں میں سے ذرا برابر بھی آپ زگزگ ہوئے تو یہ عبادت نہیں رہے گی، یہ فساد فی الارض بن جائے گا خود شریعت کی نظر میں۔ اور یہ صرف 2 آبجیکٹیوز پر فرض ہوا، 2 مقاصد کے لیے جہاد ہوا ہے، کبھی بھی کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہوا۔ مسلمان کی تلوار جو اٹھی، نمبر 1 ظلم کا خاتمہ، اور یہ ظلم ضروری نہیں کہ کسی مسلمان قوم پر، مسلمان خطے میں، مسلمان محلے میں، مسلمان ملک میں ہو رہا ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے کوئی دوسرا، اور وہ اس قدر پریشان ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، اور وہ آپ کو آ کر ریکویسٹ کریں کہ ہماری مدد کیجیے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد والے آئے تھے کہ ہمارے علاقوں میں، جس پر غزوہ ذات الرقاع بھی ہوا، کہ کچھ ڈاکو ہیں، انہوں نے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے، قتل و غارت کرتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، ہماری مدد کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسلمان فوج بھیجی، ان صحابہ کرام کو بھیجا تھا اس آپریشن کے لیے، اور اس مشن پر فوجی تھے نا، تو اس لیے مسلمان فوج ہم کریں۔ کیا وہ جہاد نہیں تھا؟ جہاد تھا۔ اور وہ کس کو بچانے کے لیے گئے تھے؟ مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو، ظلم سے بچانے کے لیے، ان کی جان مال عزت کرنے والا اگر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں نا، لوگ بھٹک جاتے ہیں، کسی اور طریقے سے لوگوں کو کسی اور آبجیکٹو پر مارنا، اور بظاہر کہہ رہے ہوں گے غیر مسلم ہے اس لیے میں مار رہا ہوں، غیر مسلم ہے اس لیے اس کی دکان لوٹ رہا ہوں، غیر مسلم ہے اس لیے اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر رہا ہوں۔ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس صورت میں اگر اسلامک اسٹیٹ کو اپروچ کیا جائے اور وہ اپنے نمائندے بھیج کر ان کی داد رسی کرے تو یہ جہاد ہے، یہ ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد ہے۔ ایک آبجیکٹو یہ ہے۔
دوسرا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، ہمارے پاس 5 منٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ سمجھ لوں۔ ایک مثال اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیں تو آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کسی دوسرے کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے؟ بالکل نہیں۔ آپ کے فیملی ممبرز پر کوئی دوسرا حکمرانی کرنا چاہے، آپ کے خلاف بھڑکانا چاہے، آپ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ وہ اپنا کلچر، اپنی چیزیں نافذ کرنا چاہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے، میرا گھر ہے تو میری بات چلے گی۔ حتیٰ کہ آپ بعض اوقات اپنے ان-لاز کو، سسرال کو بھی کہتے تھے جناب آپ کا اپنا گھر ادھر ہے، یہاں یہ میرا گھر ہے، یہاں میری بات چلے گی۔ میں نے آپ کے ساتھ رشتہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سارا ادھر ڈھل جاؤں۔ یہ کائنات بھی کسی کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی فیکٹری میں، اپنی مل میں کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے اختیارات کا استعمال کرے۔ جو آپ نے اختیار نہیں دیا، جو آپ نے پاور نہیں دی، جو آپ نے اتھارٹی نہیں دی، اگر آپ کے سب آرڈینیٹس میں سے، آپ کے ملازمین میں سے کوئی اس کو یوز کرے، آپ کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، یہ ساری کائنات اس کی ہے، وہ مالک ہے۔ اسلام آباد ان کا نہیں ہے، وائٹ ہاؤس ان کا نہیں ہے، یہ رب العالمین کی سرزمین ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ یہ سب قبضہ گروپ ہے، سادہ لفظوں میں۔ اب اللہ نہ کرے آپ کے فلیٹ، آپ کے مکان، آپ کی فیکٹری پر کوئی دوسرا قبضہ کر لیتا ہے، آپ چھوڑواتے ہیں نا۔ آپ اپنے لوگوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یار ان کو سمجھا دو، محنت کرو، وہ غلط کر رہے ہو، اور آپ ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کر کے پولیس رینجر کو بھی بلوا سکتے ہو، یہ آپ کے پاس رائٹس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم قبضہ چھڑوانے کے لیے کسی اور کو کہہ دیں یا خود ہی کن کا لفظ کہہ کے ان کو بلیا بیٹ کر دیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کروائے، تمہیں اجر بھی مل جائے اور تم ٹیسٹ بھی ہو جاؤ۔ صرف میٹھا میٹھا ہی کھاتے ہو یا کڑوا بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو جب آرڈر ملے تو، تمہارے ٹیسٹ کے لیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اس دشمن کو کسی اور طرح بھی، لیکن ہماری سعادت ہوگی کہ تو ہم سے کروا لے، ہمارے ہاتھوں میں کروا لے۔ تو اللہ کی سرزمین ہے، اس پر قانون اس کا چلے گا، دوسرا کوئی نہیں چلا سکتا، کسی اور کی بات، کسی اور کا آرڈر، کسی اور کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ یہ حق تلفی ہے، دنیاوی لوگوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کی حق تلفی کون کر سکتا ہے؟ بس یہ صرف اس نے چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے۔ حق اللہ کا تھا، انہوں نے اپنا قانون نافذ کیا، انہوں نے اپنا آرڈر نافذ کر دیا، غلط کیا۔ تو بالکل اسی طرح وہ جو مسلم ریپریزنٹیٹیو جاتا تھا وہ ان کو کہتا تھا کہ بھائی یہ سرزمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا قانون چلے گا، اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے، آپ اس کے ماتحت آ جاؤ۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے لوگ، پھر وہ مسلمان سمجھاتا تھا کہ بھائی باپ دادا کا نام نہ لیں، آپ کو غلطی لگی ہے۔ باپ دادا کون تھے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایسے چلا نا۔ ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا جو آپ نے آج اختیار کیا ہوا ہے، آپ کو غلطی لگی ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ شرک ورک یہ چیزیں نہیں تھیں، غلطی لگی آپ کو، باپ دادا کا نام لے لو۔
اور سمجھایا اور بتا نہیں بھائی میں تو بس جو جس پر چل رہا ہوں اسی پر رہوں گا. تو مسلمان فوج یا مسلمان ڈیلیگیشن یا مسلمان ایک انڈیویجول ریپریزنٹیٹیو وہ اس کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ پھر آئی تلوار. بالکل نہیں. اس کو کہا جاتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو، اگر اسی کفر پر مر گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، بچ جاؤ، عقیدہ اپنا درست کر لو. نہیں کرتے تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ہم تمہیں فورس کریں، لیکن یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے، یہ پراپرٹی جس کی ہے اس کو دے دو. یہ سادہ لفظوں میں اس کا قانون چلے گا، اس کا حکم چلے گا. اگر وہ کہتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں اسلامک اسٹیٹ کے اندر آتا ہوں لیکن عقیدہ میرا جو بھی ہے وہ میں وہی رکھوں گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کی ٹرم میں ذمہ ہے، نان مسلم لیکن اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے، تو اس کی جان مال عزت کا تحفظ اسلامک اسٹیٹ بالکل اسی طرح کرے گی جس طرح ایک مسلم سٹیزن کا کرتی ہے. اس کے حقوق ہے وہ کفر پر. نہ مسلمان حکمران اس کو فورس کرے گا کہ کلمہ پڑھو، نہ مسلمان رشتہ دار اس کا کوئی، نہ اس کا پڑوسی، نہ کوئی اور عہدیدار، اس کو اجازت ہے. اگر وہ کہتا کہ میں اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑتا اور یہ جو میں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اللہ کا قانون نافذ نہیں ہونے دوں گا، یہ میں اپنے اندر رکھوں گا، تو پھر جو مسلم ملٹری ہوتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں جناب یہ تو آپ کو اجازت نہیں ہے، عقیدے میں ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے لیکن قبضہ آپ نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کو چھوڑنا ہے، یہ آپ کو اسلامک اسٹیٹ کے ہینڈ اوور کرنا ہے. تو قبضہ چھڑوانے کے لیے یا وہ ظلم کا خاتمہ کروانے کے لیے، ان دو مقصد کے لیے جہاد ہوا، قتال فی سبیل اللہ آیا، کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا. یہ بات بڑی اہم تھی جو سمجھانا ضروری تھی. اور اس کے بعد جو فریڈم کا رائٹ مس یوز ہوتا ہے، اس پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالی زندگی لی تو اگلے مہینے کا جو دوسرا اور تیسرا خطبہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی شریعت کے احکام جس طرح پیارے نبی نے سمجھایا ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن